جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے, ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ, ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں, ہم سے کہتے فکر نہ کرو, دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا, کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا, جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, ہم اسے کیوں نہیں پکارتے, اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے, جو دل سے دعا مانگنا ہے, وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے, وہ نیکوں کا رب تو ہے, وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو, عیون الحکایات, یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے, اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش, غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا, تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی, بادشاہ کی حالت خراب, پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی. لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا, وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ. پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا, ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے.
اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ. کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا. کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا. آئے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے. ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے، تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتا نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا.
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا. یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت, رات سلاتے وقت, بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے, غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو, پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی, لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر, فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی, اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی, کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کیا, اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی, اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے, بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا, مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی, ادھر مریض ٹھیک ہوا, ادھر مسئلہ حل ہوا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے, ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں, ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے, مگر آگے کیا ہوا, اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر. سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ, درود پاک کا ختم کرواؤ, امام صاحب کے پاس چلتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے. ارے بھائی دعا کر دی, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں, میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے, بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب آتے سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا, اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے, تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے, محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے, لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا, فرق ہے نا, ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے, ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو, جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے, اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو, اللہ کے گھر میں آیا کرو, مسجدوں میں بیٹھا کرو, نمازوں کی پابندی کیا کرو, اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن, رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے, آپ کچھ کیجئے, میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا, جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں, بچہ میرا جیل میں ہے, پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی, اور یہ حضرت نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا, مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی ہے حضرت جلدی کریں, میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ, اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کیا, آپ نے سکون سے نماز پڑھی, اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن, تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا, تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی بھی, اس کی بچی بھاگتی ہوئی, امی گھر آ جائیں, بھائی آ گیا واپس, بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا, جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا.
ये तरीका बता दिया हमें। प्रॉब्लम होना वजू करें और 2 रकत सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकत पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना है कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो। परेशानी दूर करने वाला कौन है? बीमारी दूर करने वाला कौन है? मुसीबत टालने वाला कौन है? मुझे इज्जत देने वाला कौन है? मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है? मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है? मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है? दिल में चैन डालने वाला कौन है? अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है? मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है? मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है? मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है? मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है? और सुनो, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है? फिर जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते हो उधर उधर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उसे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है, उसने अपने करम के दरवाजे खोले हैं और उसने मुसीबतों को हल कर दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है कि सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूं, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो रो के दुआ भी करता हूं, तहज्जुद में भी दुआ की, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फलां बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है। सच बताओ ना, मैं मांगूं और मुझे मिल जाए ये अच्छा है, या कभी जिंदगी में तो कोई एक ऐसी दुआ कर लूं कि अल्लाह जिब्रील से फरमाए कि ऐ जिब्रील इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, इसको और गिड़गिड़ाने दो, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है। मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना कि मेरा पुकारना अगर रब को पसंद आ रहा है तो मुझे और क्या चाहिए। वो पंजाबी शायर कहते ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। फिर मुझे करना क्या है सुख को, अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है। अरे रब राजी है तो सब राजी है। पहले तो ये यकीन लाओ ना अपने अंदर। फिर दूसरी बात, चलो लॉजिकली, एक तो हदीस सुना दी, ताखीर में वावेला ना किया करो, क्या मालूम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और इससे अच्छा लिखा हो। और एक लॉजिकली बात भी समझ लो, ताकि आइंदा दुआ में ताखीर हो तो अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से दूर मत भाग जाना, मोहब्बत में कमी ना आने देना, भरोसे में कमी ना आने देना। आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको बुखार हो जाए, ठीक है ना, खांसी भी हो रही है, वायरल हो गया है, और वो रो रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, आप खिलाएंगे? जवाब दीजिए। अच्छा, वो क्या ठंडा पानी जूस पीना है, पिलाएंगे? अच्छा, वो रोने लग जाए, खूब रोए, जिद करे, आपका एक दोस्त भी बराबर में बैठा हो, यार कैसे जालिम बाप हो, आपका बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम, जूस पिला दो, क्या जाता है? क्या जवाब दोगे? दोस्त के कहने पे पिला दोगे? आप कहेंगे भाई मैं इसका वालिद हूं, मुझे पता है कि मुझे कब इसको क्या देना है। ऐसा ही है ना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता कब मुझे क्या देना है। मैं रो रहा हूं नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं नहीं दे रहा, मैं इल्तिजा कर रहा हूं नहीं दे रहा। अरे मान लो ना,
کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا. کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے قریب کرتا ہے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوتا رہے گا. آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے.